علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواں پارہ سورۃ الانفال کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمت کے متعلق۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے یہ اموال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور باہمی تعلقات میں اصلاح کیا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، کپ کپا جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جائے ان پر اللہ کی نشانیاں، زادتہم ایمانا، بڑھ جاتے ہیں وہ ایمان میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے پروردگار کے ہاں، ومغفرۃ، اور بڑی بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کے پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین کی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی۔ یجادلونک فی الحق، جھگڑا کر رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں، بعدما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ گھسیٹے جا رہے ہوں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالی نے دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، بغیر مشقت کے ملنے والی چیز، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو، ویرید اللہ، اور اللہ تعالی کا ارادہ، ان یحق الحق، کہ حق کو واضح کر دیا جائے، بکلماتہ، اپنے فیصلے سے، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دی جائے کافروں کی جڑ، لیحق الحق، تاکہ حق واضح ہو جائے، ویبطل الباطل، اور باطل جھوٹ ہو جائے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ کہ ناپسند ہو یہ مجرموں کو۔ اذ تستغیثون ربکم،
جب آپ مدد کے لیے پکار رہے تھے اپنے پروردگار کو، فاستجاب لکم، پس قبول کر لی تو آپ کی دعا، انی ممدکم، یہ کہ میں مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ساتھ جو قطار در قطار آئیں گے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس چیز کو، الا بشرا، سوائے اس کے کہ خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں مدد مگر اللہ تعالی کی طرف سے ہی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق رحمت سے سورۃ الانفال کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 8ویں نمبر پہ موجود اس سورہ مبارکہ کا نزولی اعتبار سے 88 نمبر ہے۔ مدینہ طیبہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ، جس کے 10 رکوعات اور 75 آیات ہیں، سورۃ الانفال کے ان 75 آیات کو اگر آپ کلمات میں تبدیل کریں تو 1253 کلمات سورۃ الانفال کے بنتے ہیں۔ ان کلمات کے حروف کو اگر شمار کرنا چاہیں تو 5522 حروف اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں استعمال فرمائے ہیں۔ ہم آغاز میں دعا کرتے ہیں کہ ایک حرف کے بدلے جو 10 نیکیوں کا وعدہ حضور کی زبان مبارک سے اللہ نے فرمایا، مالک کائنات ہم سب کو پورا پورا اجر اور ثواب اور نیکیاں نصیب فرما دیں۔ وجہ تسمیہ انفال، انفال مختلف اموال کو کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کے لیے تو یہ مینشن ہوتا ہے، مختلف اموال کے لیے شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں لفظ انفال استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس میں کئی قسم کے مال آ جاتے ہیں۔ مال غنیمت، میں نے کچھ دن پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کو نوٹ کروائی تھی۔ حضور نے فرمایا مجھے 5 خصلتیں، 5 عظمتیں دوسرے نبیوں کی نسبت عطا کی گئی۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ باقی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حرام تھا، میرے لیے حلال کر دیا گیا، میری امت کے لیے۔ پہلے دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ مال غنیمت سارے کا سارا ایک میدان میں جمع کر کے رکھ دیا جاتا، رات کو آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس کو کھا جاتی۔ ہماری شریعت میں حضور کی امت کے اوپر اس مال کو مجاہدین کے لیے حلال کر دیا گیا۔ انفال میں ایک قسم مالوں کی مال غنیمت ہے جو دشمن سے لڑ کے حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے مال فے۔ مال فے ان اموال کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی محنت مشقت کے دشمن سے لڑائی کیے، دشمن ویسے ہی ڈر کے اپنے اموال ہتھیار وغیرہ پھینک کے بھاگ جائے اور مسلمانوں کو محنت بھی نہ کرنی پڑے، وہ مال ہمارے ہاتھ لگ جائے، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تیسری مالوں کی ایک قسم ہوتی ہے مال صلب۔ یہ وہ اموال ہیں کہ ایک مجاہد نے ایک کافر کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تو اس کافر کی جیب سے جو نکلا یا اس کافر کے جسم پہ جو ہتھیار تھے وہ مجاہد نے اتار لیے، اس کو مال صلب کہا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد آگے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فنڈ، یہ ساری کی ساری چیزیں لفظ انفال میں سما دی جاتی ہیں۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے مال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ جنگ بدر کے بعد جو مال غنیمت مسلمانوں کے ایک فریق کے ہاتھ لگا، اب دوسرے مطالبہ کریں کہ بھائی ہم بھی جنگ میں شریک تھے تو اکٹھا آپ نے کیا لیکن ہمیں بھی اس میں سے حصہ دو۔ وہ کہیں جب اٹھایا ہم نے ہے تو ہم آپ کو کیوں حصہ دیں؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھیے کہ دشمن کو بھگانے میں ہمارا بھی کردار ہے، اگر ہم دشمن کے پیچھے نہ جا کے اس کو آگے تک بھگا کے آتے تو وہ واپس آ کے حملہ کر دیتا، شکست ہو جاتی، پھر تم نے یہ مال کہاں سے اٹھانے تھے؟ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی فورس تھی، حضور کا جو پہرا دے رہے تھے، وہ کہیں جی ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیں۔ اب یہ جنہوں نے مال غنیمت اٹھایا تھا یہ مسلمان کہے تمہیں کیوں ہم دیں؟ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے اور خدا نخواستہ حضور کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو پھر ہم دیکھتے کہ تمہارے اندر کیسے جرأت رہتی ہے یہ مال اٹھانے کی، لہذا یہ ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو اس طرح کی آپس میں تھوڑی سی چپکلش پیدا ہو گئی، تو تکرار تک نوبت چلی گئی۔ دوسرا موقع، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، انہیں ایک تلوار ملی تھی کہیں سے، جنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے اللہ نے فتح دی تھی بدر کے میدان میں۔ حضرت سعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کافروں کو اتنا مارا ہے میں نے، اللہ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یہاں شاید اس سے ملتے جلتے اور بھی کوئی الفاظ بولے حضرت سعد نے۔ حضور یہ جو تلوار ہے یہ آپ مجھے دے دیجئے، یعنی ایک وش کی کہ تلوار بڑی زبردست ہے، جیسے آج میں نے اپنے جوہر دکھائے ہیں بہادری کے، میں نیکسٹ ٹائم بھی دکھاتا رہوں گا۔ سرکار فرمانے لگے رکھ دے اس کو واپس، یہ نہ تیری ہے نہ میری ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے اور فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ تلوار بڑی کمال کی کسی کاریگر نے بنائی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں حضور یہ تلوار کسی ایسے بندے کو دے دے جو مہارت ہی نہ رکھتا ہو، جو اس کا حق ہی نہ ادا کرتا ہو۔ ابھی یہ بات میرے دل میں تھی، حضور کے ایک قاصد نے مجھے آواز دی، او سعد واپس آؤ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈیوریشن تھا نا درمیان والا، حضرت سعد کا سوال کرنا اور حضور کا فرمانا بھائی میں کون ہوتا ہوں غنیمت کا مال بانٹنے والا، مجھے اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ اسی دوران آسمان سے یہ وحی آ گئے ہیں، سورۃ الانفال کی پہلی آیات۔ واپس بلایا، حضور نے فرمایا یہ لو یہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں، تم رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے مالوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ غنیمت کے اموال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ نمبر ایک، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکالا جائے گا، اس کے اوپر ثواب دید خالصتاً صرف جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس سے حضور اپنے گھروں کا خرچہ چلایا کرتے تھے اور باقی جنگی تیاری کے لیے یا کسی فوجی یا کسی شہید کے گھر میں کوئی راشن پانی ڈالنے کے لیے وہ میرے سرکار کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا کہ جیسا فیصلہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے۔ 5واں حصہ جو تھا ڈائریکٹ سب سے پہلے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے نکالا جاتا، باقی جو 4/5 بنتا ہے وہ مجاہدین میں پھر ایکول ڈیوائیڈ کر دیا جاتا سبھی مجاہدین کے اندر۔ قل الانفال للہ والرسول، ان کو بتا دیجئے کہ ان مالوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، وہ جیسے اس کی تقسیم کریں۔ فاتقوا اللہ، اے غنیمت کے مال کی وجہ سے لڑنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں تعلقات خراب نہ کیا کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہی اموال کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اولاد والدین کی دشمن بن جاتی ہے، انہی دنیاوی اموال اور جائیدادوں کی وجہ سے۔
تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات پیسے کی وجہ سے خراب نہ کرو کم از کم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن دو بندے پیش کیے جائیں گے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے پاؤں پہ کھڑے ہونا، ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ان گوڈوں کے اوپر، گھٹنوں کے اوپر وزن ڈال کے تو بندہ یعنی ہاف کھڑا ہوتا ہے، بڑے مشکل یہ پیریڈ ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دو بندے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب کریم کی بارگاہ میں ان میں سے ایک سوال کرے گا، اللہ اس نے میرے بھائی نے میرے اوپر ظلم کیا، یہ بڑی توجہ سے واقعہ سننے والا ہے، میرے اس بھائی نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کریم فرمائیں گے چلو بدلہ دو اس کو۔ وہ عرض کرے گا اللہ میرے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، یعنی دنیا میں جس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا نا، کہے گا اللہ میرے پاس تو دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہیں۔ یہ بندہ جس نے حق لینا ہے یہ کہے گا اللہ کریم ایسا کرے میری بدیاں برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ لفظ استعمال فرمائے نا، حضرت عمر کو یہ واقعہ سنا رہے تھے، تو میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے عمر قیامت والے دن تو لوگ ڈھونڈیں گے کہ ہماری برائیاں کسی کے کھاتے میں پڑے، ہمارا پلہ صاف ہو کم از کم۔ کہے گا اللہ میری برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیں، اللہ کریم ڈال دیں گے۔ اب یہ بندہ نا یوں کر کے پلٹ کے دیکھے گا تو جنت نظر آ جائے گی، سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے، اور لؤلؤ مرجان کی نقش و نگاری ہوگی، اور کستوری کا گارا ہوگا، اینٹیں سونے کی لگی ہوں گی، کہیں موتی کے محل ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم فرمائیں گے یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیے۔ یہ بندہ کہے گا جس نے اپنی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈلوا دی، کہے گا اللہ یہ تو نبیوں کے لیے ہے، یہ تو بڑے بڑے نیک پارسا لوگوں کے لیے، صلحاء کے لیے، ذاکرین کے لیے ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ جنت اس کے لیے جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ بندہ سوال کرے گا کہ اللہ بھلا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے اپنے معاملات بہتر کر لینا، صلح کر لینا آپس میں، یہ اس کی قیمت ہے۔ یہ بندہ فوراً یہ سودا کر لے گا، کہے گا اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے چلو اب دونوں خوشی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کا ہاتھ اللہ آپس میں پکڑا دیں گے اور یہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آپس میں تعلقات اچھے رکھا کرو۔ اللہ کی بھی سنت ہے کہ اللہ صلح کروا دیتے ہیں، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے تعلقات، اور اس کے بعد حضور نے یہ آیا مبارکہ تلاوت کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرتے رہو اور باہمی تعلقات اچھے رکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ قرآن مجید کے 40 مقامات ایسے ہیں میرے علم میں الحمدللہ جہاں پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن کیسے؟ اب معیار بتایا جا رہا ہے، کسوٹی بتائی جا رہی ہے، سٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ بولتے ہیں یا سنتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں۔ ایک جہاں یہ کیفیت قرب الہی کے حصول کا سبب ہے، یہ جو قلبی ذکر ہے اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرما دے، یہ باطنی اور قلبی جو ذکر ہے جہاں پہ یہ انسان کے باطنی فوائد کا سبب ہوتا ہے، اصلاح نفس کا سبب ہوتا ہے، تزکیہ نفس کا سبب ہوتا ہے، اطمینان قلب کا سبب ہوتا ہے، وسوسوں سے نجات کا سبب ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج نوٹ کروا دوں، وہاں یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہوتا ہے۔
سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ جب کبھی اللہ اللہ بولتے ہوئے دل کانپ جائے، موقع غنیمت سمجھ کے اللہ سے کچھ مانگ لیا کرو۔ یہ سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا نے ذاکرین کے لیے بہت بڑا ایک راستہ ہموار فرما دیا ہے۔ فرمایا یہ کیفیت اللہ کو بڑی پسند ہے، قلبی ذکر والی، لہذا جب اللہ بول کے یا سن کے تمہارا دل کپ کپا اٹھے تو غنیمت سمجھا کرو، فوراً کچھ نہ کچھ مانگ لیا کرو اللہ سے۔ انما المؤمنون، مومن کون ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب ان کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کپ کپایا جاتے ہیں۔ صبح و شام 15 سے 20 منٹ تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کے باوضو قبلہ رو ہو کے اللہ کی محبت میں اس میں ذات کا وظیفہ ضرور کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر ایک تو ذاکرین کی یہ کیفیت ہوتی ہے، دوسرا جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، ایمان والوں کی مزید خوبیوں کا ذکر ہے، یہ کوالٹیز جو بیان کی جا رہی ہیں، دعا کیجیے اللہ کریم میرے اور آپ میں اور ہمارے گھر والوں میں یہ پیدا فرما دے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو مال دیا اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ملے گا کیا؟ اب بدلہ دیا جا رہا ہے، رزلٹ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پہلی سند امتیاز جاری کر دی گئی۔ یہ سچے مومن ہیں جن میں یہ خوبیاں آ جائیں کہ وہ ذکر فکر والے ہوں، ان کے دل اللہ کے نام سے کپ کپانے والے ہوں، اور قرآن پاک سن کے ان کے ایمان بڑھتے ہوں، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوں، وہ نماز قائم کرتے ہوں اور اللہ کی راہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کا حصہ نکالنے والے ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ان کے پروردگار کے ہاں بلند ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، میں نے بڑا غور کیا کہ یہ جو ریوارڈ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں، ان کا تعلق یقیناً پچھلی عبادات کے ساتھ ہے۔ 3 عبادات قلبی ہیں، یعنی روحانی طور پہ ذکر ہے، وہ قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایمان کا بڑھنا ہے، وہ بھی اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ پہ یقین اور بھروسہ ہے، یہ بھی روحانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ 3 روحانی عبادات اور قلبی عبادات جب ہوں تو پہلا اس کا اجر ملتا ہے لہم درجات عند ربہم، بندے کے سٹیٹس بلند ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، چونکہ اس عبادت کا تعلق بدن کے ساتھ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے ساتھ ہی فرمایا ومغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، یعنی جو عبادت کرتے ہیں بدنی طور پہ ان کے لیے بڑی بخشش ہے، نماز کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ورزق کریم، ان کے لیے بابرکت روزی ہے۔ تو پیچھے توجہ کیجئے ومما رزقناہم ينفقون، یعنی تیسری قسم جو عبادت کی تھی وہ مالی عبادت تھی، تو مالی عبادت کا بدلہ کیا ملے گا؟ ورزق کریم، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ، اللہ کریم تمہیں اور زیادہ عزت اور اکرام کی روزی نصیب فرماتے جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ بھوکوں مر رہا تھا، عرض کرنے لگا اے موسیٰ کلیم، اللہ سے پوچھ کے مجھے بتا دیجئے میرے مقدر کے جو کلو 2 4 5 10 کلو آٹا ہے وہ مجھے ایک دن ہی مل جائے، میں روز روز جو مر رہا ہوں بھوک اور افلاس اور فاقوں کے ساتھ، میں ایک دفعہ اپنے مقدر کا کھا کے مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے جب سوال کیا گیا، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اس کے مقدر کا اتنا رزق ہے، اللہ کے حکم سے وہ اس بندے کو دے دیا گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد سیدنا موسیٰ کلیم کا اس کی گلی سے گزر ہوا تو وہاں تو لنگر خانہ کھلا ہوا تھا، لوگ آ رہے ہیں وہاں سے کھانا کھا کے جا رہے ہیں، مسافر آ رہے ہیں آرام کر رہے ہیں، اور ستائے بھوک کے اور غریب آ رہے ہیں وہ کھانا یہاں ان کے لیے دیگیں پک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سیدھے اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ اس کے مقدر میں تو وہ 1 2 بوری آٹے کی تھی وہ اسے دے دی گئی،
تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رب کریم وہی فرماتے ہیں میرے موسیٰ اس کے مقدر میں یہی تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ بڑا سیانہ نکلا، اس نے اپنے مقدر کا رزق ہماری راہ میں خرچ کر کے میرے ساتھ تجارت شروع کر دی، اور میرے اوپر اس نے قرض حسنہ چڑھا دیا۔ اب اس دن سے میں قرض اتارنے میں مصروف ہوں اور وہ میرے اوپر قرض چڑھانے میں مصروف ہے۔ میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کی اس اینگل سے تربیت کریں گے، جو ڈیلی پاکٹ منی اپنے بچوں کو ہم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 10 روپے اللہ کی راہ کے لیے ایک سائڈ پہ ضرور نکال لیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اللہ کی راہ کا حصہ، اللہ کے نام کا حصہ ایک پرسنٹیج بنا لیں، اس کو ضرور نکالا کریں۔ کمال آپ خود دیکھ لیں گے کہ باقی کمائی میں کہاں کہاں سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ لہذا یہ جو تیسری قسم تھی عبادت کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رب کریم نے اس کا ریوارڈ کیا دیا؟ وَرِزْقٌ کریم، ان کی عزت والی روزی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے رزق ان کو ملے گا۔ پھر اللہ کریم نے وہ موقع بیان فرمایا جو میں نے شروع میں آپ کو سنایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، یعنی جنگ بدر کے موقع پہ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کم پرسی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اور قلت افراد کی وجہ سے کچھ مومنین بیچارے ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یجادلونک فی الحق، وہ حق کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہے تھے، بعد ما تبین، واضح ہونے کے بعد، کانما یساقون الی الموت، جس طرح کہ وہ موت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، لیکن فیصلہ وہی ہوا جو اللہ کا حکم تھا، اور میدان بدر سج گیا۔ اسلام کا وہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازا۔ مسلمانوں کو جب قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو الوداع کر کے مدینہ طیبہ آنا پڑا، 2 سال تقریباً گزر گئے، لیکن کفار کی شرارتیں اور سازشیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دور اندیشی کے ساتھ ایک فیصلہ فرمایا۔ قریش کی اکانومی کا دار و مدار ان کے تجارتی قافلوں کے اوپر تھا، اور خوش آئند بات یہ تھی کہ مکہ سے تجارتی قافلوں کے لیے صرف ایک ہی رستہ شام کی طرف جاتا تھا، اور وہ مدینہ طیبہ کے پاس سے گزر کے جاتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حکمت عملی کے ساتھ سب سے پہلے وہ جو بزنس روڈ تھا اس سے ملحقہ قبائل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ کچھ نے حلیف بننے کا وعدہ کیا، کچھ نے کہا جی ہم غیر جانبدار رہیں گے، نہ ہم آپ کی کچھ بات کرتے ہیں نہ آپ کے دشمنوں کی کوئی بات کرتے ہیں۔ یہ راستہ کلیئر کیا۔ اس کے بعد چونکہ مسلمانوں کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے تھی کہ وہ بیچارے اپنی تجارتیں، کاروبار، چلتے کاروبار چھوڑ کے، مکان جائیدادیں چھوڑ کے مدینہ طیبہ آنے پہ مجبور ہو، اور اس وقت کم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضور نے اس مال کو، چونکہ قریش کا یہ جو تجارتی جتنی پروفٹ تھی وہ ساری مسلمانوں کو کلا کما کرنے میں صرف کرتے تھے، اس بحاف پہ یہ میں نے تفصیلات اس لیے عرض کی ہیں کہ خدا نخواستہ کو یہ نہ کہے کہ حضور نے یہ کیسی تربیت مسلمانوں کی فرمائی تھی، اس بحاف پہ کہ وہ مال ہم ایک مدت سے یہاں کشمیر کی صورتحال کے اوپر ایک موقف رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جتنا مسلمانوں کے اوپر بھارتی فوج ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، بھارتی فوج کا ٹوٹل خرچہ بجٹ وہ انڈین فلموں سے ہونے والی پروفٹ کے سبب مل رہا ہے۔ انہوں نے بجٹ کا ایک حصہ ہی الگ رکھا ہوا ہے کہ فلم انڈسٹری سے جتنی پروفٹ آئے گی وہ مسلمانوں کو توتیغ لگانے میں ہم صرف کریں گے۔
ہمارا یہ موقف ایک مدت سے یہ ہے کہ جہاں ہم 5 فروری کو یکجہتی کشمیر کے نام پہ بس تھوڑے سے چکر لگا لیے، ریلیاں نکال لی اور فوٹو سیشن کر لیا، اس طرح کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ من حیث المسلم ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم مجموعی طور پہ انڈین فلموں کا بائیکاٹ کریں، وہ رستہ ہی بند کر دے جس رستے سے پروفٹ آتی ہے، پیسہ آتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں۔ سیم یہی سچویشن مدینہ منورہ میں تھی۔ یہ کنفرم تھا کہ جتنے ان کے مال میں سے اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی جتنی بچت ہوتی ہے وہ ساری مسلمانوں کے خلاف یہ استعمال کرتے ہیں۔ حضور نے اس وجہ سے فرمایا اب ہم ان کو ذرا ان آڑے ہاتھوں سے لیں گے۔ اطلاع ملی، ایک جاسوس بھیجا حضور نے کہ ذرا پتہ کر کے آؤ۔ اس نے آ کے جو ڈائری دی، وہ ڈائری یہ تھی کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ 50,000 دینار سے زیادہ مالیت کا سامان ہے، اس میں 1,000 مال بردار اونٹ ہیں، اور مزے کی بات کہ اتنے بڑے قافلے کے لیے صرف 40 یا 50 بندے تھے۔ یہ 2 روایات میں نے پڑھی ہیں، ایک میں 40 کا ذکر ہے، یا بعض سیرت نگاروں نے 50 کا ذکر بھی کیا۔ اتنا بڑا 1000 اونٹ ایک معنی رکھتا ہے، ان کی سیکیورٹی کے لیے صرف 40-50 آدمی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکے کے قریش نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مسلمان اس انداز سے بھی ہمیں تہوتے کر سکتے ہیں۔ یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب سے یہ جو شاہراہ گزرنے والی تھی وہاں سے چل کے آگے پہنچنا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اعتماد میں لیا اور باقاعدہ انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ جو مال ہے، اس مال کا جو یعنی یہ قافلے کا مال جو ہے، اس کی پروفٹ وہ غنیمت کے طور پہ استعمال ہوگی، اور جو اصل ہوگا وہ ان مہاجرین میں تقسیم کیا جائے گا جن کی جائیدادیں مکہ میں کافروں نے ضبط کی ہوئی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا کامن سا اصول تھا جس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو اعتراض کی جرت ہوتی۔ باہر کیف اللہ کریم نے بذریعہ وحی حضور کو اس صورتحال سے مطلع فرما دیا۔ کیا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ نے تم سے 2 چیزوں کا وعدہ لیا، 2 جماعتوں گروہوں میں سے ایک گروہ انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہے۔ 2 گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ قافلہ ہے جس میں کشمش ہے اور تجارتی سامان ہے، 50,000 دینار، ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے۔ یا تو وہ تمہارے لیے، یا جنگ و جدل کر کے لڑائی اور جہاد کر کے مال غنیمت تمہارے لیے ہے۔ ان دونوں میں سے ایک چیز تمہارے لیے ہوگی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، انسان چونکہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، بڑا سینسٹیو ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا نا یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمان حضور کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اس وقت چونکہ 2 ان کے سامنے آپشن تھی تو وہ چاہ رہے تھے، جس کا ذکر آج کی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر کسی محنت مشقت کے مال ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ یعنی ایک تو وہ صورتحال تھی، دوسری لڑائی بڑھائی والی صورتحال تھی۔ تَكُونُ لَكُمْ کہ تمہیں یہ مال مل جائے بغیر مشقت کے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کیا ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے فیصلوں کے ساتھ حق کو بھی تو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اگر مسلمان صرف وہ جو عارضی فائدہ نظر آ رہا تھا اس کو سمیٹ کے گھروں میں بیٹھ جاتے، عین ممکن تھا، یہ میری آبزرویشن ہے، عین ممکن تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ اخلاقی کمزوریاں شروع ہو جاتی، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اس لیے ان کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ احکامات اور فیصلے تھے تاکہ ان کی اچھے طریقے سے ٹریننگ مسلمانوں کی ہو سکے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ،
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت والے راستے سے گزارا جائے تاکہ کافروں کی جڑیں کاٹ دی جائیں۔ اور آپ نے دیکھا بدر کے میدان میں پھر 70 کے قریب کافر مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں کسی کی جڑ کاٹ کے رکھ دینا۔ لیحق الحق، تاکہ حق کی سچائی واضح ہو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا جھوٹ سامنے آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ یہ بات مجرموں کو بڑی ناپسند لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہاں سے اختصار کے ساتھ یعنی غزوہ بدر کے اسباب کا ذکر ان آیات میں فرمانے کے بعد اب ڈائریکٹ اللہ رب العالمین میدان بدر کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار کو استغاثہ کرنا، مدد کے لیے آواز مارنا۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ہوا کیا؟ حضور کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا تھا، عربی میں خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ آج بھی اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے، مدینہ طیبہ میں جب آپ لوگ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو میدان بدر کی زیارت کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ میں ابھی کچھ ماہ پہلے جب وہاں تھا تو ابھی تو بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، بڑی جدت کے ساتھ اب اس مسجد کو بنایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو جہاں پہ وہ مسجد عریش ہے، اصل یہاں حضور کا خیمہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود تھے اور کمانیں سنبھال لی، صفیں درست فرما لی۔ اس کے بعد اتفاق ایسا تھا کہ جو مسلمانوں کے حصے میں جگہ آئی وہ بڑی عجیب سی جگہ تھی، جبکہ کافروں کے حصے میں، آج وہ پورا میدان وہ نقشہ پیش کرتا ہے، کافروں کے حصے میں جو زمین تھی وہ بڑی نرم تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں واپس تشریف لے آتے ہیں، حضور سجدہ میں گر گئے، اسی جگہ پہ جہاں پہ آج مسجد عریش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، حضور نے اتنی آہو بکا فرمائی، اتنا اللہ کو پکارا، یہ لفظ جو ہے اذ تستغیثون ربکم، جب آپ نے اپنے غوث العظم کو آواز دی، غوث جس سے مدد طلب کی جائے، اذ تستغیثون، استغاثہ کرنا، جب آپ اپنے اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، آپ نے کتنی آہوزاری کے ساتھ پکارا۔ میں نے کل ایک بات عرض کی تھی، یہ جو اللہ کریم نے ایمان والوں کی حالت بیان فرمائی نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومن اللہ اللہ بولتے ہیں ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ میں نے سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا کے قول آپ کو نقل کروایا، نوٹ کروایا تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب اللہ سن کے یا بول کے آپ کا دل ہلے ایک دفعہ اور کپ کپی آئے، موقع غنیمت سمجھ کے اللہ سے کوئی دعا مانگ لیا کرو۔ یہ بڑی قریبی کیفیت ہوتی ہے ذکر میں، اللہ کے بندہ بڑا قریب آ جاتا ہے، معرفت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی لفظ اللہ سن کے ایسے دل کو حرکت آئے یا جرجری آئے، کپ کپی آئے، رونگٹے کھڑے ہوں تو سمجھ جایا کرو تم قبولیت کے سرکل میں آ چکے ہو، اسی وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کرو۔ تو حضور نے ایسی کیفیت آپ پہ مبتلا تھی کہ رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے اللہ اللہ پکار کے حضور سجدے میں اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کے کندھوں پہ جو چادر مبارک تھی وہ سرکتی سرکتی زمین پہ گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریش یعنی خیمے کے دروازے پہ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ سے رہا نہ گیا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی حضور کی اس آہو بکا کو دیکھ کے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بڑے احترام سے وہ چادر مبارک اٹھا کے حضور کے کندھوں پہ ڈال دی اور عرض کرنے لگے حضور سر اوپر اٹھا لیجئے، جس حالت میں آپ نے دعا کی ہے صدیق کا ایمان ہے، اللہ کبھی بھی ہمیں اب مایوس نہیں ہونے دیں گے، اللہ کبھی بھی اب ہمیں نامراد یہاں سے نہیں لوٹنے دیں گے۔ تو حضور نے اتنی گڑ گڑا کے دعا کی، اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ دعا کیسے قبول کی اللہ نے؟ اس رات بڑی بارش ہوئی، بڑی بارش ہوئی،
اب اس بارش کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو زمین کافروں کے حصے میں تھی، جہاں انہوں نے اپنی صفیں بنائی تھیں اور کمانیں سیٹ کی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری کیچڑ بن گئی، اور جو زمین مسلمانوں کے پاؤں نیچے تھی، اللہ کی رحمت سے اسی بارش کی وجہ سے وہ ایک پختہ روڈ بن گیا جس کے اوپر جم کے بندہ لڑ سکتا ہے۔ ایک تو مدد اللہ نے یہ فرمائی کہ اس رات بارش بڑی ہوئی، دوسری مدد کیا فرمائی؟ اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں آسمان سے 1000 فرشتہ آگے پیچھے ایک کے بعد دوسرا، یعنی قطار در قطار، میں تمہاری مدد کر دوں گا اس کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو لڑ رہے تھے، لیکن کچھ سفید سوٹوں والے بھی لڑ رہے تھے ہمارے ساتھ، ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن ان کی تلواریں چلتی، بس ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ تلوار چلاتے تھے، کافروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے رکھ رہے تھے۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر کر پیدا، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک اور بات عرض کر دوں کہ ایسا ہی ایک منظر یہ قیام پاکستان سے قبل برِ صغیر پاک و ہند کے اندر بھی دیکھنے میں آیا تھا۔ ملک پور یہ ایک ضلع ہے انڈیا کا، اس وقت بھی موجود ہے، وہاں پہ بہت بڑی ایک لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی۔ یہ قربانی کا ہی موقع تھا، عید الاضحیٰ کا، چونکہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، گاؤ ماتا کہتے ہیں، مسلمان عید الاضحیٰ پہ گائے قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اس ایشو پہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ اب وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے وہ بیچارے کچھ کمزور تھے، پھر جب یہ لڑائی ہوئی تو مسلمان، یہ کتنے بزرگوں نے یہ خود گواہی دی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پتہ نہیں کہاں سے سفید لباسوں والے آئے تھے، گھوڑوں پہ سوار تھے اور ہندوؤں کی گردنوں پہ گردنیں کاٹ کے پھینکتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ ملک پور والی لڑائی ختم ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا وہ گھوڑوں والے کہاں سے آئے اور کہاں واپس چلے گئے۔ تو اس لیے اقبال نے کہا تھا فضائے بدر کر پیدا، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر آج بھی ہم اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑانے کی کیفیت ایسی بنا لیں تو یقین کیجئے کہ کوئی ایسی ہماری حاجت ہے ہی نہیں جو اللہ کی طرف سے حاجت روائی نہ ہو سکتی ہو۔ اللہ نے کوئی، یہ مشکلات تو ہمیں مشکلات لگتی ہیں، مالک کی رحمت بے پایاں کا عالم تو یہ ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جتنی اولاد آدم ہے سارے کے ساری مخلوقات مل جائیں اور اپنی اپنی عرضیاں گزارشات میرے آگے رکھیں، میں ہر ایک کو اس کی منشا کے مطابق عطا کر دوں تو میری رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں انگلی ڈبونے سے آتی ہے، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اور آج پہلی مقدس رات بھی ہے ذی الحجہ کی، جن راتوں کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے والفجر ولیال عشر، ہم آج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تیرے یہ جتنے پڑھنے پڑھانے والے بندے بندیاں ہیں، اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیں، اللہ ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اللہ غیب کے خزانوں سے ہمارے لیے آسانیوں کے اسباب پیدا فرما دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں قطار والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہ جو اللہ کی مدد اور نصرت نازل ہوئی، وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ تو اللہ کی طرف سے بشارت تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کا اطمینان۔ اطمینان کتنا تھا کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اطمینان اتنا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ اب آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جنگ میں تو بندہ ایکٹیو ہو کے لڑتا ہے کہ کہیں دشمن ادھر سے نہ وار کر دے، ادھر سے نہ کر دے، لیکن آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ اللہ کی مدد کا وعدہ آنے کی دیر تھی، مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری ہو گئی، نیند کا غلبہ، اگر مسلمان ایسے نیند کے جھٹکے لے رہے تھے اور اللہ ان کو فتح کے اندر تبدیل فرما رہے تھے، ان کی قلت بھی اللہ نے اس وقت کثرت میں تبدیل فرما دی۔ تو لہذا فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا۔ اور ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، خالی جنگ بدر کے موقع پہ نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمان کو اس پہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،
اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے لیے سب کچھ، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنا چاہیں تو وہاں سے کرتے ہیں کہ جہاں اسباب بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ قرآن پاک کے ایک ایک احکام مبارک کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما کے رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرما دے، گھروں کا سکون نصیب فرما دے، مالی پریشانیوں کو رفع فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما کے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔